نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو جو بھی بات دلیل اور ثبوت کے ساتھ کی جاتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اقویٰ ہوتی ہے اور سامعین اس کو بہت شوق سے سنتے ہیں۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ بہت دلیلوں کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ بات کرتا ہوں، لہذا جو میں ابھی مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ سن لیجیے۔ وہ مسئلہ یہ کہ بھائی جو بھی چیز، جس چیز کو زور دے کر دبا کر اس کو مارا جائے، جو چیز دباؤ کی وجہ سے مر جائے، جو جانور جو پرندہ دباؤ کی وجہ سے مر جائے اور اس بات کا یقین ہو کہ یہ زور اور دبا سے مری ہو یا چوٹ لگنے کی وجہ سے مری ہو، یہ چیز حرام ہے، چاہے اس پر آپ بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، چاہے اس پر خون بہے یا نہ بہے، ان دونوں صورت میں یہ چیز حلال نہیں، حرام ہے۔ اور جو چیز دھار والی چیز سے کاٹی گئی ہو، جو چیز دھار والی چیز سے ذبح کی گئی ہو، جو چیز دھار والی چیز سے ماری گئی ہو، تو اس چیز کا کھانا حلال ہے، بشرطی کہ وہ چیز بھی حلال ہو، وہ چیز بھی حلال ہو تو اس چیز کا کھانا حلال ہے۔ شرط یہ کہ اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لیں اور اس کا خون بھی بہے، تو ان دونوں صورت میں اس چیز کا کھانا حلال ہے۔ یعنی معلوم ہوا جو چیز چوٹ کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے، کسی زور کی وجہ سے اگر مری ہو تو وہ کھانا حلال نہیں ہے، اور جو چیز دھار کی وجہ سے، کسی کاٹنے والی چیز کی وجہ سے اس کو کاٹا گیا ہو اور وہ مر گئی ہو تو اسی صورت میں وہ چیز حلال ہے۔ بھائی دیکھو قرآن پاک کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ۔ یہ چار صورتوں میں یہ چار جانور یہ یہاں پر مراد لیے گئے ہیں۔ ان کے جو موت ہے، ان چار طریقے سے جو ان کا موت ہو رہا ہے، ان چاروں کو دباؤ کے طریقے سے اور چوٹ لگنے کی وجہ سے یہ چار چیزیں مر جاتی ہیں، تو ان تمام چار صورتوں میں یہ چیز حرام ہو جائے گی، حلال نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ دھار والی چیز سے اس کو کاٹ رہے ہیں کسی چیز کو تو یہ حلال ہے۔ وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ اکرام چھری سے بھی ذبح کرتے تھے، تیر سے بھی ذبح کرتے تھے، چھری سے، تیر سے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ یعنی کتے کے شکار سے بھی اس کو جو ہے کیا حلال کرتے تھے۔ تو یہ جو دھار چیز ہے اور جو کاٹنے والی چیز ہے، اگر اس سے آپ ذبح کرتے ہیں تو یہ حلال ہے، اور اگر کسی چوٹ کی وجہ سے، کسی دباؤ کی وجہ سے اگر آپ اس کو مار رہے ہیں تو یہ اسی صورت میں حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ جو چوٹ کی وجہ سے اگر آپ نے اس کو مارا یا دباؤ کی وجہ سے آپ نے ان کو مارا، ان جانوروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ یہ چاروں جانور حرام ہیں، اس کی میں نے وضاحت پہلے ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ اور جو دھار والی چیز سے، کاٹنے والی چیز سے اگر مر جائے تو وہ حلال ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر تیر سے بھی صحابہ کرام سے شکار کرتے تھے، یہ چیز ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے چھری سے بھی شکار کرتے تھے، اور چھری سے تو ویسے بھی حلال ہے، حدیث مبارکہ بالکل ثابت ہے، واضح ثابت ہے، ہم قربانی بھی چھری سے کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے جو ہے نا شکار کرنا حلال ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ بندوق کا مسئلہ ہے، تو جب بھائی بندوق کی جو گولی جب اس پرندے کو یا جانور کو لگتی ہے تو اب ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کیا اس کو کاٹتی ہے یا اس کو زور سے دبا کر اس کو مار ڈالتی ہے جہاں چوٹ لگتی ہے۔ ظاہر بات ہے ہر ایک آدمی سمجھتا ہے بھائی وہ اس کو چوٹ لگنے کی وجہ سے، گولی کے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کو مر جاتی ہے، وہ پرندہ مر جاتا ہے یا جانور، باقی رہی بات ہے اس کو یہ کاٹنے والی چیز نہیں ہے، یہ بندوق کی گولی کاٹنے والی چیز نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ نے بندوق سے کسی پرندے یا جانور کو مارا تو اسی صورت میں یہ جانور یا پرندہ حلال نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے بندوق سے مارا، وہ زخمی ہوا اور آپ نے جا کر کے اس کو ذبح کیا پھر تو حلال ہے، لیکن اگر بندوق کی وجہ سے مر گیا تو یہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔